للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، سچے اور انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کا فرق چل رہا ہے۔ آج فرق نمبر 19 ہے۔ سچے انبیاء کا خواب بھی سچا اور معیار نبوت ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی کا خواب نہ تو ضروری ہے کہ سچا ہو اور نہ اس کے اوپر انسان کو اگر سچا بھی ہے تو نبوت نہیں ملتی، نہ وہ نبی ہو سکتا ہے۔ سچے نبی اور رسول کا خواب بھی وحی ہے، جس طرح قرآن وحی ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہے اور حجت ہے۔ اس لیے نبی کے خواب سے ایک معصوم بچہ کا ذبح کرنا اور قتل کرنا بھی جائز ہے۔ نبی نے اگر خواب میں دیکھ لیا کہ میں بچے کو قتل کر رہا ہوں تو اس پر ضروری ہے کہ خواب سے اٹھے تو بچے کو ذبح کر دے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا عمل کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ میں دیکھ رہا ہوں بچہ ذبح کرنا تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے ضروری ہے، اور یہ حکم ان کو خواب میں ہی ملا تھا، جس کو بیداری میں پورا کیا۔ تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے، جبکہ غیر نبی کا خواب محض ایک خواب ہے، حجت نہیں، جس طرح اس کا کشف و الہام بھی حجت نہیں۔ سچے نبی کا خواب بھی اس لیے سچا ہوتا ہے، اور جھوٹا شخص جب بحالت بیداری جھوٹ و دغابازی کا عادی ہوتا ہے تو سونے کی حالت میں بھی شیطان کے زیر اثر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام پر یا نبی پر شیطان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور زیر حکومت اس لیے اس کے خواب بھی اکثر شیطانی ملاوٹ سے اور تصرف کا ثمرہ ہوتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی 100% تمام دعووں میں جھوٹا اور کذاب تھا، اسی لیے اس پر شیطانی تسلط اور تصرف سے الہام فاسدہ ہوتا رہا اور وہ روح سیاہ بکواس بکتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم نے اس واقعہ کو بہت ہی خوبصورت بلیغ انداز میں پیش کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، سورہ صافات آیت نمبر 102۔ ترجمہ: اے بیٹے، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں۔ الغرض اس عمل کو باپ بیٹے نے عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ سب تدبیر کر گزرے جو ذبح کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لے گئے مینا میں، ہاتھ پاؤں باندھا، چھری پھیری۔ اس کو قرآن کریم نے اس الفاظ میں پیش کیا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھارا اس کو ماتھے کے بل، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر پچھاڑ دیا، اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم، تو نے سچ کر دکھایا خواب۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی بیٹا کے گردن پر، لیکن اللہ کی قدرت سے بیٹا ادھر کھڑا ہو گیا جنت سے۔ ایک پورا واقعہ سورہ صافات میں موجود ہے، یعنی تمہارے اختیار میں جو کچھ تھا وہ تم نے پورا کر دیا۔ کسی کام پر معمور کرنے کا مقصد صرف آزمائش اور اس امر کا امتحان کے بقدر اختیار بندہ حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے امر ذبح کی پوری تعمیل کی، یعنی بیٹا کو لٹایا، رسی باندھا، چھری گردن پہ پھیری، اور اپنی دانست میں ذبح کر ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر۔ یہ تو اللہ کی قدرت سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نکال کے بھیڑ کو ذبح کر دیا اور بیٹا ادھر کھڑا ہوا، لیکن انہوں نے اپنا عمل پورا کر دیا۔ علامہ انور شاہ کی عجیب توجیہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انی ذبحتک، میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا میں ذبح کر رہا ہوں، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں۔
یعنی ذبح کا جو فعل و عمل ہے، گردن پر چھری چلانا، وہ کر رہا ہوں. سو اتنا کرنے سے وہ خواب میں سچے ہو گئے، جتنا خواب دیکھا تھا اتنا پورا ہو گیا. معارف قرآن حضرت مولانا ادریس کاندھلوی اور گلدستہ جلد 6 صفحہ 670. اللہ اکبر. حضرات انبیاء علیہ السلام کو عالم غیب جو عالم حقیقت ہے اس سے کتنی امین کو گہری مناسبت صادقہ ہوتی ہے کہ بیداری نہیں، خواب کو بیداری ہی کی طرح حقیقت کر کے دکھلاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا چونکہ اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے جو خواب میں دیکھتے ہیں اسی کو جیسے بیداری ہی میں دیکھا ہو. اور یہی ان کے معیار نبوت کی صداقت و شہادت کی واضح دلیل ہوتی ہے. یعنی بیداری ہو یا خواب، دونوں حالت میں انبیاء علیہ السلام کا ظاہر اور باطن حق تعالیٰ کے حکم اور امر کو قبول کر لیتا ہے. خواب میں بھی جس طرح بیداری میں اللہ کا حکم کو مانتے ہیں، اسی طرح خواب میں بھی وہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. خواب میں امتثال امر کی صورت سے بھی آگاہی ہو جاتی ہے یا کرا دی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ تو اور بھی اونچی اور بلند شان ہوئی کہ حکم اور امر کے ساتھ ساتھ وہ فعل و عمل بھی وقوع سے پہلے عمل کی صورت سے باخبر کر دیا جاتا ہے. یہ ہے سچے نبی کی معیار نبوت و صداقت کی من جانب اللہ شہادت. جبکہ جھوٹا و جعلی مدعی مرزا غلام احمد قادیانی کذاب تھا. اس قسم کے اعلیٰ شواہد سے یکسر محروم ہی نہیں، خبائث و نجاست اور غلاظت کا دجالی نمونہ ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی صف بندی، یہ یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام کی صف بندی خالق کائنات نے اس کائنات عالم کو سجانے سے پہلے ہی کر دی تھی. اللہ کی انبیاء کی صف کس نے لگا دی تھی؟ اس میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے اور نہ کوئی وہاں سے نکل سکتا ہے. اب اس صف میں کوئی داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو صف اللہ نے دنیا کو سجانے اور پسانے سے پہلے ہی لگا دی. کتنا منٹ ہو گیا جی؟ 7:30. چلو بیٹھا. عرش عظیم کے رب نے اب قیامت تک اس معیار نبوت کا انسان پیدا ہی نہیں کرنا ہے. جن کو پیدا کرنا تھا اللہ نے پیدا کر دیا. اس دنیا کے سجانے سے پہلے ان کی صف بندی ہو گئی، اور جیسے جیسے موقع جن کا آتا رہا وہ دنیا میں آتے رہے. اب نبوت کی صفت کا کوئی انسان اللہ تعالیٰ پیدا ہی نہیں کرے گا نہ کرنا. ہاں دجال و کذاب، جھوٹے و جعلی خبیث و خسیس آئیں گے جو جھوٹے دعوے کریں گے، اور یہ اطلاعی محاسن ختم نبوت اور صداقت ختم نبوت کی حتمیت و قطعیت کی دلیل و شہادت ہے کہ سچے انبیاء نے خود ہی بیان کر دیا کہ ہم سچوں کی فہرست اب ختم ہو گئی. کس پر؟ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین پر. اور حضرت خاتم النبیین نے ان کی نبوت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کہ اب نبی نہیں آئیں گے، لیکن جھوٹے 30 یا اس سے بھی زیادہ آئیں گے جو جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں جبکہ میں آخری نبی ہوں. تو اب قیامت تک جتنے لوگ آ کر کے دعویٰ کریں گے، چاہے وہ صوم صلات کے پابند ہوں، نمازی ہوں، پرہیزگار آپ کہتے ہو، لیکن یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے. یہ اول نمبر کا کذاب ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اول نمبر کا جھوٹا ہوگا. ہے ٹائم؟ خاتم النبی محمد رسول اللہ کا خواب معیار نبوت و خاتمیت. اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. سورہ فتح آیت 27. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا. کس کو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو مطابق یہ ہے کہ تم لوگ مسجد حرام یعنی مکہ میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ، کہ تم میں کوئی سر مڈاتا ہوگا اور کوئی بال کتراتا ہوگا.
تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا. سو اللہ کو وہ باتیں معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں. پھر اس سے پہلے ایک فتح دے دی یعنی فتح خیبر. مذکورہ آیت اس بات نبوت و رسالت جو خاتمیت کے وصف سے جان پہچان کرائی گئی تھی، اس کا ذکر لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اس واقعہ کی تفصیل تو تفاسیر کی کتابوں میں دیکھ لی جائے. حضرت خاتم النبیین علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور سر مڈا کر اور بال کتروا کر حلال ہو رہے ہیں. یہ خواب 7 ہجری میں امن و امان کے ساتھ پورا ہوا اور 8 ہجری میں مکہ والوں کی بدعہدی کی وجہ سے خاتم النبیین علیہ السلام نے مکہ کو بھی فتح کر لیا. تو اللہ نے پہلے ہی نبی کو خواب میں دکھلا دیا. خواب کب دیکھا؟ 7 ہجری. ہاں، اور پورا کب ہوا؟ 8 ہجری. اور بیت اللہ قیامت تک کے لیے خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عقیدہ ختم نبوت کے تحت موحدین اسلام کا ابدی مرکز و قبلہ بن گیا. کہو الحمدللہ. بقیہ انشاءاللہ کل. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.